بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. میرے محترم بھائی اور دوستو، جیسا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ہمارا سہ ماہی پروگرام ہے جس میں باہر سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتے ہیں. تو یہ سارے پروگرام جو منعقد کیے جاتے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں. لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ اس کو سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسلامک سینٹر کے اسٹیج سے جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں وہ مستند ہوتی ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہیں. اس میں کسی قسم کی ملاوٹ، کسی قسم کے شبہے کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی ہے. لہذا جو بھی باتیں اس اسٹیج سے آپ کے کان میں پہنچیں انہیں آپ اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو یہ ہمارے لیے سعادت دارین بنے گی اور ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. میرے محترم بھائی اور دوستو، اب ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور مختصر سا جدول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے میرے بھائیوں، شیخ عبدالہادی عبدالخالق حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور اسی مہینے کے اندر وفات بھی ہوئی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کا مجال ہے ہمارے اسلام کے اندر، وہ ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ شیخ کے خطاب کے اندر آ جائیں. سب سے پہلے ہم عظمت رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اللہ کی نظر میں، پورے دنیائے انسانیت کی نظر میں اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے، کیا شان آپ کی ہے. اگر یہ شان اور عظمت اور مقام اور مرتبہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے، انسانوں کو پتہ چل جائے، تو ہر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بالکل آمادہ ہو جائے گا. کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے، اور آپ ہی کی نقش قدم پر چل کر انسان کامیابی کے راہ پر آ سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کی شان کو بہت بلند کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی شان کو بہت بلند کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی بھی تعریف کی ہے اور آپ کے اعلیٰ وہ اولیٰ اخلاق کی اللہ رب العالمین نے شہادت دی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے ایک اونچے مقام پر فائز ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کی عظمت کو دیکھتے ہوئے نبی کی زندگی کی، آپ کے پورے حیات کی قسم کھائی ہے اللہ رب العالمین نے. تو میرے بھائیوں، عظمت رسول اگر ہمارے ذہنوں دماغ میں بیٹھ جائے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کریں گے، اور محبت اسی انداز میں کریں گے جس انداز میں صحابہ کرام نے کیا تھا.
جس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا اپنی امت کو تعلیم دی تھی، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں بھی میرے بھائیوں مختصر شیڈول بتا کر اپنی بات ختم کروں گا اور شیخ موصوف کو دعوت دوں گا کہ اپنی بات شروع کریں، لہذا میں اپنے بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے شیخ عبدالہادی عبدالخالق حفظہ اللہ جو جالیات احساء سے تشریف لائے ہیں، آپ محتاج تعارف نہیں ہیں، جامعہ اسلامیہ کے ممتاز جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ممتاز فارغین میں سے ہیں اور کافی نشید ہیں۔ آپ کی درجنوں بلکہ 20 کتابیں تالیف کر چکے ہیں، جو مملکہ کے اندر، اپنے ہندوستان اور پاکستان کے اندر بہت سارے ممالک کے اندر آپ کی کتابیں دستیاب ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، سی ڈی کیسٹ فیس بک کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے یوٹیوب پر بہت ساری تقاریریں آپ کی موجود ہیں، آپ محتاج تعارف نہیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپنے علم سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے علم کے اندر اللہ تعالیٰ اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے ساری کوششوں کو، شیخ کی تمام کاوشوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے۔ میں شیخ موصوف کو دعوت دوں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور خطاب عام سے اپنے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ موضوع ہے، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل احترام حاضرین، کتاب و سنت سے، توحید سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، اللہ کے دین سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کے کلام سے اور دینی علم سے اور علماء سے محبت رکھنے والے میرے معزز اور قابل احترام ساتھیوں، آپ نے شیخ کی زبانی سن لیا، موضوع کی اہمیت بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنا اور آپ کی شان کو سمجھنا، اور اس کے بعد کیونکہ یہی چیز ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے گی، اور محبت ہی ہمیں آپ کی اطاعت اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنے پر آمادہ کرے گی۔ تو موضوع کی اہمیت آپ نے جانی اور پروگرام کی اہمیت جانی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ سب قیمتی وقت نکال کر کے اس پروگرام کو سننے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے علم و عمل، مال و اولاد اور تمام نیک خواہشات میں برکت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ترقیوں سے نوازے۔ اور میں قطیف اسلامک سینٹر اور اس کے قابل احترام دعا شیخ مسیح الدین مدنی اور شیخ پرویز عالم مدنی حفظہم اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ان بھائیوں کی محبت کی وجہ سے اور ان کی طلب پر اور ان لوگوں کی ترتیب پر یہ پروگرام اور ہماری اور آپ کی ملاقات کا یہ بندوبست ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملاقات کو مبارک بنائے، اس ملاقات سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہم سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عنوان نہایت طویل عنوان ہے،
اور اس میں موضوع کے بہت سارے گوشے اور بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، جو دنیا میں اللہ نے آپ کو شان دی ہے، آخرت میں جو شان آپ کو دی ہے، جن معجزات سے آپ کو نوازا ہے، اس کے علاوہ آپ کے جو اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار ہیں، اس کے علاوہ آپ کی جو فتوحات اور دوسروں کے ساتھ جو آپ کا معاملہ رہا ہے، آپ کی دلوں میں جو محبت بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کے لیے فداکاری کے جو جذبات پائے جاتے ہیں، آپ کے لیے جو جان قربان کرنے کے جذبات پائے جاتے ہیں، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی جس طرح آپ کی مدح کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں موضوع میں آئیں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے وقت جو ہے، وقت کا دامن بڑا تنگ ہے، اور آج جب میں خطبہ سن رہا تھا، شیخ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند مواقف کو بیان کیا، اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عظیم شان جھلکتی ہے۔ عربی سمجھنے والوں نے سمجھا ہوگا کہ آج شیخ کا موضوع جمعہ کے خطبے میں معافی کا عنوان تھا، اور اس میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کے معاملے میں کتنی بلند شان رکھتے تھے، یہ آپ نے بتایا، اور اس کے لیے 2 قصوں سے جو ہے دلیل پیش کیا۔ میرے بھائیوں، کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کے کمالات کی وجہ سے، اس کے اوصاف کی وجہ سے۔ آج حاتم طائی کا نام سن کے بہت سارے لوگ کہ بڑا سخی انسان تھا، بڑی محبت سے اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ کیا ملا حاتم طائی سے آپ کو؟ کچھ نہیں، لیکن بس اس وجہ سے کہ آپ کو سخاوت کی صفت پسند ہے اور یہ صفت اس کے اندر تھی۔ اسی طرح سے اوصاف کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، وہ کون سے اعلیٰ اوصاف ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائے جاتے تھے؟ بہادری کا معاملہ ہو، حسن سیرت کا معاملہ ہو، حسن صورت کا معاملہ ہو، اور سخاوت کا معاملہ ہو، فیاضی کا معاملہ ہو، احسان کا معاملہ ہو، کرم کا معاملہ ہو، اور بھی جو اخلاق، جتنے اخلاق عالیہ ہوتے ہیں، صدق کا معاملہ ہو، امانت کا معاملہ ہو، ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی بلند درجے کی، اور انتہائی آپ چوٹی پر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پھر اسی بات کی طرف آتا ہوں، اور شیخ نے چونکہ ترجمہ نہ کر کے کہا بھی تھا کہ شاید یہ آپ لوگوں کے موضوع میں آ جائے گا، اب پتہ نہیں شیخ اس موضوع کو لیں گے کہ نہیں لیں گے، لیکن میرے موضوع سے زیادہ متعلق ہے۔ شیخ نے بتایا کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، مکہ کے وہ سارے لوگ آپ کے سامنے تھے جنہوں نے کبھی آپ پر اور آپ پر ایمان لانے والے ساتھیوں پر، صحابہ کرام پر ہر طرح کی ظلم و زیادتی روا رکھی تھی، جن لوگوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی، جو آپ کو آپ کے وطن سے نکالنا چاہتے تھے، جو آپ کو ساحر، مجنون، پاگل، دیوانہ کہا کرتے تھے، جو آپ کی تعلیمات کو روکنے کے لیے اور آپ کی تعلیمات کو بڑھنے کے آگے سیل باندھنے کے لیے جنہوں نے اپنی ساری کوشش کر رکھی تھی، کوئی کسر اٹھایا نہیں تھا، وہ سب گردن جھکائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، بلکہ صرف ان سے پوچھا کہ آج تم سب کو میرے بارے میں کیا امید ہے؟ آج تم کیا سمجھتے ہو؟ میں مکہ فتح کر چکا ہوں، جہاں سے تم نے مجھے نکال بھگایا تھا، مجھے مدینہ ہجرت کرنی پڑی تھی، آج تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ وہ لوگ جو جانتے تھے بات آپ کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ آپ تو کرم والے بھائی ہیں
اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں، اخن کریم وابن اخن کریم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم ہی کا معاملہ کیا، اور آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج سب آزاد ہو۔ میرے بھائیوں، کیا کرم کا معاملہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے انہیں چڑ تھی، جن سے وہ بغض رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے، وہ سب اسلام میں جوق در جوق، فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ اگر یہ اخلاق عالیہ ہمارے اندر بھی آ جائیں، اگر ہم بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ، اپنی مخالفت میں سرگرم رہنے والوں کے ساتھ اگر ہمارا بھی رویہ اسی طرح ہو جائے جس طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا، جس طرح سے آپ کا معاملہ تھا، تو جو صورتحال ہے وہ صورتحال بہت حد تک بدل جائے گی۔ دوسرا واقعہ جو خطبے میں شیخ نے بتایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا واقعہ، وہ ثمامہ ابن وسال کا واقعہ تھا۔ ثمامہ ابن وسال یہ یمامہ کا سردار تھا، اور وہ گیہوں بہت پیداوار ان کے ہاں ہوتی تھی، وہ مکہ سپلائی کیا کرتا تھا، گیہوں کا بہت بڑا سپلائر تھا۔ اتنا بڑا سردار، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف۔ صحابہ کرام کے دستے جو باہر نکلے ہوئے تھے، اس کو گرفتار کر کے لے آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جیلوں کا سسٹم نہیں تھا، مسجد نبوی تھی، اسی کے ایک کھمبے میں بطور قیدی اسے باندھ دیا گیا، ثمامہ کو، یمامہ کے سردار کو کھمبے سے